رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد وآل محمد علیہ الصلاۃ والسلام پر۔ عزیز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ استقبال کرتے ہیں پروگرام میں۔ آج انشاءاللہ ہم روز سہ شنبہ، جسے ہم منگل اور انگلش میں ہم اسے ٹیوزڈے، آج انشاءاللہ اس دن کی دعا کے سلسلے سے گفتگو کریں گے۔ تو آئیے وہ دعا کیا ہے جو ہمیں تعلیم دی ہے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے۔ عربی متن اور اس کا ترجمہ سنیے، پھر انشاءاللہ سوال و جواب کے ذریعے واقعی کچھ ایسی باتیں جو ہمیں بہت زیادہ فائدہ پہنچائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا، وأعوذ به من شر نفس إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، واحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاہر۔ خدا کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حمد ہے اس خدا کے لیے اور حمد اسی کا حق ہے، جیسا کہ حمد کثیر اسی کی شایع نشان ہے۔ اور میں اپنے نفس کے شر سے اس کی پناہ چاہتا ہوں، بے شک نفس برائیوں پر اکسانے والا ہے، مگر میرا رب رحم کرے۔ اور اسی کی پناہ لیتا ہوں شیطان کے شر سے، جو میرے لیے ایک گناہ پر دوسرے گناہ کا اضافہ کرتا رہتا ہے۔ میں ہر جابر و بدکار اور ظالم حکمراں اور قوی دشمن کے مقابل خدا سے تحفظ چاہتا ہوں۔ اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اللهم أصلح لي في ديني فإنه عصمة أمري، وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري، وإليها من مجاورة لآمي مفري، واجعل لي الحياة زيادة لي في كل خير، والوفاة راحة لي من كل شر۔ اے معبود، مجھے اپنے گروہ میں قرار دے، کیونکہ تیرا گروہ ہی کامیاب ہونے والا ہے، اور مجھے اپنے دوستوں میں شامل کر لے، کیونکہ تیرے دوستوں کو کچھ خوف اور حزن و رنج نہ ہوگا۔ اے معبود، میرے دین میں بہتری فرما دے، کیونکہ یہ میری ذات کا نگراں ہے، اور میری آخرت کو سنوار دے کہ وہ میرا پکا ٹھکانہ ہے اور پست لوگوں سے فرار کر جانے کی جگہ ہے، اور میری زندگی میں ہر خیر و نیکی کو بڑھا دے، اور میری موت کو ہر برائی سے بچنے کا ذریعہ بنا دے۔ اللهم صل على محمد خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين، وهب لي في الثلاثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرته، ولا غما إلا أذهبته، ولا عدوا إلا دفعته، ببسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، أستدفع كل مكروه أوله سخطا، وأستجلب كل محبوب أول رضا، فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ اے معبود، محمد پر رحمت نازل فرما جو نبیوں کے خاتم ہیں، اور جن پر آ کے رسولوں کی تعداد پوری ہوئی ہے، اور ان کی پاک و پاکیزہ آل پر بھی، اور ان کے صاحب عزت اصحاب پر بھی رحمت فرما۔ اور منگل کے دن مجھے 3 چیزیں عطا فرما کہ میرا ہر ایک گناہ بخش دے، اور میرا ہر رنج دور کر دے، اور میرے دشمن کو مجھ سے دور ہٹا دے۔ نام خدا سے جو بہترین نام ہے، اس نام سے جو زمین و آسمان کو زندہ رکھنے والا ہے۔ میں اپنے آپ سے ہر مکر کا دفیہ چاہتا ہوں جس کا آغاز خدا کا غضب ہے، اور ہر محبوب چیز کو چاہتا ہوں کہ اس کا آغاز رضا الہی ہے۔ بس اے احسان کے مالک، میرا خاتمہ اپنی طرف سے بخشش کے ساتھ فرما۔ آئیے ناظرین، اب سوال و جواب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ استقبال کرتے ہیں اس سے پہلے عالی جناب مولانا غلام عباس صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آقا، دعا کا آغاز حمد و ثنا پروردگار کی حمد و ثنا سے شروع ہوا ہے،
اور اس کے بعد کہا جا رہا ہے، یعنی جو دعا کی جا رہی ہے کہ اس میں نفس کے شر سے خدا کی پناہ چاہی جا رہی ہے، تو انسان کا نفس خود اسے ہی شر میں مبتلا کر دیتا ہے، فساد میں مبتلا کر دیتا ہے، وضاحت چاہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد علی اہلہ والصلاۃ علی اہلہا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے شر نفسی یعنی خود اپنے نفس کے شر سے حفاظت چاہیے پروردگار عالم کی بارگاہ میں۔ ارشاد ہوتا ہے الحمدللہ والحمد حقہ کما یستحقہ حمدا کثیرا واعوذ بہ من شر نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ حمد ہے اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو سارے استحقاق حمد کے اسی کے لیے ہیں اور بہت زیادہ حمد ہے۔ اعوذ بہ من شر نفسی، میں اپنے شر سے پروردگار عالم کی پناہ چاہتا ہوں، چونکہ ان النفس امارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، انسان کا نفس اسے برائیوں کی طرف ابھارتا رہتا ہے اگر میرا پروردگار مجھ پہ رحم نہ کرے۔ جی، پہلے تو میں آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کر کیے دیتا ہوں کہ یہاں پر نفس کی خواہشوں سے شر نفسی مراد لیا گیا ہے، اور انسان کے جتنے بھی کام ہوتے ہیں اس کے تمام کام نفسانی خواہشوں کے ہی تحت انجام پاتے ہیں۔ اچھا، اگر انسان سلسلہ نسل کو بڑھانے کے لیے شادی کر رہا ہے تو نفس کی خواہش نے اس کو تحریک دی، جی، تو انسان نکاح کی صورت میں اپنی نسل کے سلسلے کو بڑھانے کی کوشش کرتا ہے۔ ٹھیک، اگر انسان رتبہ و مقام چاہتا ہے تو بھی اس میں نفس کی خواہش شامل ہے، اور اگر انسان شہرت و عزت کا طلبگار ہے تو بھی اس میں نفس کی خواہش شامل ہے۔ کل ملا کے یہ ہے کہ انسان کسی بھی طریقے سے اپنے نفس کی خواہشوں سے دستبردار نہیں ہو سکتا، جی، چونکہ انسان کے نفس میں دو طرح کی خواہشیں ہوتی ہیں۔ ایک خواہش وہ ہوتی ہے جو ناجائز ہوتی ہے، اور ایک خواہش وہ ہوتی ہے جو جائز ہوتی ہے۔ جائز خواہشوں کا جواب دینا عبادت بن جاتا ہے، جی، جنت میں داخلے کا سبب بن جاتا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے، جی، اور ناجائز خواہشوں کا جواب دینے کی وجہ سے انسان جہنم میں چلا جاتا ہے، راندہ پروردگار ہو جاتا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ ان دونوں کی مثال ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ مثلا جائز خواہش کا جواب جائز طریقے سے اگر انسان دے گا، جیسے افزائش نسل کا ہی سلسلہ ہے، اگر اس کو نکاح کی صورت میں انسان پوری کرے گا تو یہ نکاح جیسا کہ روایت میں آیا ہے کہ اس کی 2 رکعت اور غیر شادی شدہ کی 70 رکعت، بلکہ اس کی 2 رکعت بہتر ہے، یعنی اس نے جائز خواہش کا جواب جائز طریقے سے انجام دیا۔ لیکن اگر اسی جائز خواہش کا جواب ناجائز طریقے سے انجام دیا جاتا تو یہ خواہش انسان کو ذلت اور رسوائی کے جگہ پر لے جاتی۔ اس لیے یہاں پر جو نفس کی برائیوں سے پناہ مانگی جا رہی ہے وہ ان ناجائز خواہشوں سے پناہ مانگی جا رہی ہے جو انسان کو ہلاکت اور اللہ کی راہ سے رکاوٹ روک دیتی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ سعد میں آیت نمبر 26 میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلُّكَ عَنْ سَبِيلِهِ۔ دیکھو اپنی خواہشوں کی ہوا ہو نفس، یہاں پر جو ہے ہوا ہوس کے سلسلے میں لفظ ہوا کا استعمال اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہاں ہوا سے مراد وہی خواہشیں ہیں جو انسان کی ناجائز ہوتی ہیں اور انسان گناہوں کے دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ دیکھو تم اپنے نفس کی ناجائز خواہشوں کی پیروی نہ کرنا، وہ تمہیں اللہ کی راہ سے روک دیں گی۔ اور ان ناجائز خواہشوں سے ہمیں اتنا ڈرنے کی تعلیم دی گئی ہے کہ انسان جیسے اپنے دشمن سے ڈرتا ہے اس سے بھی زیادہ ہم ان ناجائز خواہشوں سے ڈرے، جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے احذروا اہواءکم کما تحذرون اعداءکم، اپنے نفس کی خواہشوں سے اس طریقے سے ڈرو جیسا کہ تم اپنے دشمنوں سے ڈرتے ہو۔ چونکہ جب انسان کا نفس بری چیزوں کی طرف مائل ہوتا ہے تو انسان گناہوں کو لذت کے لباس میں قبول کر لیتا ہے اور انسان گناہوں کی طرف مائل ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب گناہ کی طرف دلدل میں پھنستا جاتا ہے انسان تو اس کے اندر جو ضمیر کی طاقت ہے، ضمیر اس کو گناہ کی طرف جاتے ہوئے سے روکتا ہے، تو یہ اپنے ضمیر کی للکار کو اس کو توبہ کے دامن میں لپیٹ کے یعنی اپنے آپ کو رام کر لیتا ہے اور اپنے نفس کی ضمیر کی آواز کو یہ کہہ کے دبا دیتا ہے کہ خداوند عالم رحمان الرحیم ہے، غفور ہے،
اور اس طریقے سے نفس انسان کا شر پہ ابھارتا ہے۔ جب انسان اپنے نفس کی خواہشوں پر غلبہ نہیں پاتا تو بڑے بڑے عابد و زاہد اور پرہیزگار بھی، جن کے اتنے رتبے ہو جاتے ہیں کہ وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں اگر کہہ دے کوئی دعا ہاتھوں کو اٹھا کے تو پروردگار عالم اس کو قبول کر لیتا ہے۔ لہذا اس وقت بھی انسان کو اس نفس کے شر سے محفوظ رہنا چاہیے، اس لیے نفس کا شر انسان کو کہیں بھی ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں ایک بہت پرانا اور عظیم واقعہ پیش کرتا ہوں جس میں نفس کا شر کتنا داخل ہے اور انسان کیسے رتبے اور کیسی عزت سے ذلت کے گھڑے میں گر جاتا ہے۔ ایک واقعہ ملتا ہے بنی اسرائیل کے زمانے کا۔ برسیسا نامی ایک عابد تھا، وہ تنہائی میں عبادتوں کو انجام دیتا تھا اور اللہ کی بارگاہ میں اتنا مستجاب الدعوات تھا کہ اگر وہ دعا کر دیا کرتا تھا تو خدا اس کی دعا کو رد نہیں کرتا تھا۔ ایک روز ایسا ہوا کہ شہزادی بیمار ہو گئی اور کسی بھی علاج سے اس کا مرض جا نہیں رہا تھا۔ لوگوں نے کہا کہ عابد برسیسا کے یہاں کیوں نہیں لے جاتے، وہ دعا کر دیں گے تو ضرور اس کو شفا ہو جائے گی۔ لے کے گئے، شہزادی کو دیکھا، دیکھنے کے بعد نفس نے اس کے اندر ایک لذت کے حساب سے جو ہے ایک گوگا واویلا مچا دیا نفس کے اندر، اور یہ انسان جو ہے اس کے حسن پہ باقاعدہ فریفتہ ہو گیا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، میں دعا کروں گا اور تھوڑا دعا قبول ہونے میں ٹائم لگے گا، آپ چلے جائیے، میں دعا کر دوں گا اور کل آ جائیے گا یا 1-2 دن کے بعد آ جائیے گا اور آپ شہزادی کو لے کے چلے جائیے گا۔ اب اتنا عظیم انسان جو عبادتوں میں اتنا مقبول اس کی عبادتیں ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں ہاں لوگ بھروسہ ہی کر لیتے ہیں، اس لیے کہ لوگ اچھا لباس پہنے ہوئے پہ کہیں بھی بھروسہ کر لیتے ہیں، لوگوں سے لوگ دھوکہ کھاتے ہیں۔ اور اتنے شیطان نے اس گناہ کو خوبصورت بنا کے پیش کر دیا۔ اس نے اپنے نفس کی خواہشوں کو پورا کیا، اور جب پورا کیا تو اب جو ہے سمجھ میں آیا کہ یہ جو ہے اگر اس بات کا پتہ چل گیا تو ساری عزت جاتی رہے گی۔ اس نے شہزادی کو قتل بھی کر دیا، اور جب شہزادی کو قتل کر دیا لوگ آئے، کہا کہاں ہے شہزادی؟ کہا ہم نے تو دعا کر دی تھی اور وہ چلی گئی۔ لیکن پھر جب اس کا راز کھل گیا، گناہ کہیں چھپے نہیں رہتے، یعنی دعا اتنا مستجاب الدعوات ہونے کے بعد، اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے بعد بھی اب یہاں پر جب نفس کی اندر نفس کے شر نے اس کو ایسا ورگلایا کہ ایک عظیم انسان بڑی سے بڑی ذلت میں مبتلا ہو گیا۔ اس لیے ہمیں نفس کی ناجائز خواہشوں سے ہمیشہ پروردگار عالم سے دعا مانگنی چاہیے، جیسا کہ خود قرآن مجید کی آیت ہے جو جناب یوسف علیہ السلام نے فرمائی تھی، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی۔ پہلے تو امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں پروردگارا اعوذ بہ من شر نفسی، میں اپنے نفس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، نفس برائیوں کی طرح ابھارتا ہی رہتا ہے مگر یہ کہ میرا پروردگار رحم فرمائے، اس لیے ہمیشہ نفس کے سلسلے میں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ سبحان اللہ، بہت ہی بہتر گفتگو ناظرین آپ تک پہنچ رہی ہے۔ جو لوگ اپنے نفس کی ناجائز خواہشوں پہ عمل کرتے ہیں وہ ذلیل و رسوا ہو جاتے ہیں، جیسا کہ ابھی آپ نے بیان کیا، مگر جو کنٹرول کر لے اور خدا کی راہ میں قدم بڑھائے ان کا اجر و ثواب کیا، یہ بھی بیان کر دیجیے۔ جو لوگ نفس کے ناجائز خواہشوں پر قابو پا لیتے ہیں، انسانی زندگی کا پھر کوئی رتبہ اور کمال ایسا نہیں ہے کہ جس کو انہوں نے حاصل نہ کر لیا ہو۔ سارے کمالات کی یا کہ یہ کہ سارے کمالات کی بلندیوں پر یہ انسان جو نفس کی ناجائز خواہشوں پر غلبہ حاصل کر لیتا ہے، اس کے سامنے اب کوئی کمال رہ ہی نہیں جاتا جس کو یہ حاصل نہ کر سکے، اور انسانیت کے آخری کمال پر پہنچ جاتا ہے، جیسا کہ خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث، جب آپ کا ایک لشکر جنگ سے واپس آیا تو پیغمبر نے فرمایا مرحبا ان لوگوں کے لیے جو جہاد اصغر سے واپس آئے ہیں اور ابھی جہاد اکبر باقی ہے۔ لوگوں نے معلوم کیا یا رسول اللہ جہاد اکبر کیا ہے؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے نفس کی خواہشوں پر قابو پا لینا یہ انسان کے لیے جہاد اکبر ہے۔ دوسری حدیث امام علی علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ سب سے زیادہ لوگوں میں بہادر اور شجاع کون ہے؟ تو امام علیہ السلام نے یہ نہیں کہا جو بڑھ کے دوسروں پر حملہ کرتا ہو یا خطرناک جگہ پہ پہنچ جاتا ہو۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اشجع الناس من غلب ہوا، لوگوں میں بہادر ترین انسان وہ ہے جو اپنے خواہشات نفس پر غالب آ جائے۔ یعنی لوگوں پر غلبہ پانا کمال نہیں ہے، خود اپنے اوپر غالب آ جانا
کمال ہے۔ لہذا نفس کی خواہشات پر جب انسان غلبہ حاصل کر لیتا ہے تو پھر کوئی انسانیت کا کمال ایسا نہیں ہے جو اس انسان نے حاصل نہ کر لیا ہو۔ سبحان اللہ۔ ناظرین دیکھیے، مختصر وقت میں ہی بہت ہی اہم گفتگو آپ تک پہنچ رہی ہے۔ اب اس کے بعد نفس کے شر سے فوراً یعنی پناہ مانگنے کے بعد اب یہ دعا کی جا رہی ہے کہ شیطان کے شر سے پناہ مانگی جا رہی ہے، اس کی بھی وضاحت کر دیجئے کہ شیطان کے شر سے کیسے محفوظ رہا جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امام سجاد علیہ السلام نے اس دعا میں جو انسان کا سب سے بڑا دشمن وہ خود اس کا نفس ہی ہے، جس سے امام سجاد علیہ السلام نے سب سے پہلے حفاظت چاہی ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں، اور نفس کے شر کے بعد فوراً امام سجاد علیہ السلام نے تعلیم دی ہے کہ شیطان کے شر سے پناہ مانگی جائے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ شیطان کس طریقے سے انسان کو شر و فساد میں داخل کر دیتا ہے، وہ بھی ان ناجائز خواہشوں کا ہی سہارا لیتا ہے جو انسان کے وجود میں پہلے سے موجود ہوتی ہے، اور ان کو تحریک دے دیتا ہے، اور انہی کے ذریعے سے شیطان گناہوں کو خوبصورت بنا کے پیش کر دیتا ہے۔ یہ شیطان انہی نفسانی خواہشوں کو بھڑکاتا ہے، جب انہوں بھڑکا دیتا ہے، جب ان کو بھڑکا دیتا ہے تو انسان اس کے چنگل میں چلا جاتا ہے، جیسا کہ خود قرآن مجید میں آیت ہے یوسوس فی صدور الناس، یہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے۔ لیکن یہیں پہ ایک آخری سوال جواب دے دیا کہ شیطان کیسے وسوسہ کیسے پیدا کرتا ہے؟ اور اس کا جواب دیتے ہوئے ہم فقط آپ کی خدمت میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کا تذکرہ کر دیتے ہیں۔ شیطان سب سے پہلے تو اس بات پر ابھارتا ہے کہ مجھے میرا حق یا میری طرف بابا کی توجہات نہیں ہے، جیسا کہ آپ پڑھیں گے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام چونکہ وہ سب سے چھوٹے تھے، بچے تھے، اس وجہ سے ظاہر سی بات ہے چھوٹے پر بچوں سے انسان کی عید ہوتی ہے، اور جو جوان ہو جاتے ہیں اتنے وہ محبت اور توجہات کے قابل ہوتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ان سے اظہار کیا جائے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام پر تھوڑی توجہ رکھتے تھے، تو شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ پیدا کیا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی ساری توجہ اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف ہے، اور ہماری طرف تو کوئی توجہ ہی نہیں دیتے۔ اس کے بعد پھر اس نے شیطان نے وسوسے کے ذریعے ان کے اندر بہت زیادہ حسد پیدا کر دیا۔ جب حسد کی آگ بھڑک اٹھی اس وقت جو ہے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بہت برا سلوک کرنے پر تیار ہو گئے۔ تو وہ دن بھی آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو انہوں نے بہت مارا، یہاں تک کہ قتل کا ارادہ رکھتے تھے، مگر بعض چیزوں کی وجہ سے باز رہے قتل سے اور کنویں میں ڈالنے پر تیار ہو گئے۔ تو اس طرح یہ شیطان کے انداز ہوتے ہیں کہ پہلے شیطان ان چیزوں پہ ابھارتا ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کے نفس میں وہ چیزیں ابھر جاتی ہیں۔ اس وجہ سے یہ شیطان کا انداز ہے کہ وہ پہلے حسد کی آگ میں جلاتا ہے اور پھر بڑی سے بڑی برائی کرنے پر تیار کر دیتا ہے۔ یہ شیطان کے وسوسے ڈالنے کے انداز ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہی ہم چاہیں گے کہ اس سے بچنے کا طریقہ بیان کر دیجئے۔ شیطان سے بچنے کے سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک روز ابلیس سے یہ معلوم کیا گیا کہ وہ کون لوگ ہیں جو تیرے شر سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اس نے کہا کہ جن لوگوں میں یہ 5 چیزیں پائی جاتی ہیں وہ میرے اختیار سے باہر ہیں اور باقی سب میرے اختیار میں ہیں۔ اچھا، کون کون؟ وہ 5 چیزیں کون سی ہے؟ سب سے پہلے تو ابلیس نے کہا کہ جس کی نیت پاک و صاف اور خالص ہوتی ہے اس پہ میرا کوئی بس نہیں چلتا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو اللہ پہ تمام کاموں میں اپنے اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں ان پر بھی میرا بس نہیں چلتا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جو زیادہ تسبیح پروردگار کرتے رہتے ہیں ان پر بھی میرا بس نہیں چلتا۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی دوسروں کے لیے پسند کرتے ہیں، ان پر بھی میرا بس نہیں چلتا۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ جب ان پر مصیبتیں آ جاتی ہیں تو وہ آہ و فغاں نہیں کرتے بلکہ وہ قضاء قدر الہی پر راضی رہتے ہیں اور مصیبتوں کا شکوہ نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں پر میرا کوئی بس نہیں چلتا۔ چلیے آقا، بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس مختصر سے وقت میں بہت ہی اہم گفتگو ناظرین آپ تک پہنچی ہے۔ انشاءاللہ اس دعا میں بچے ہوئے جو کلمات ہیں اس کی تشریح اگلے روز آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ خدا حافظ۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي